السلام علیکم، سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سفر۔ اسرافیل علیہ السلام کے بعد کی وہ فرشتہ کہ جن کے نام سے تقریباً سبھی مسلمان واقف ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا 4 مرتبہ قرآن پاک میں نام سے ذکر ہے، 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں اور سورہ نحل اور سورہ تحریم میں، اور 2 جگہ انہیں ایک زبردست قوت والا اور ایک امانت دار فرشتہ کہا گیا ہے، یعنی کہ سورہ نجم اور سورہ شعراء۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے کئی انبیاء کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے اور ان کے سپرد بڑی طاقت اور قوت والے کام ہیں، مثلاً وحی کا لانا یا قوموں پر شدت والا عذاب لانا۔ علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ ہے، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو پہلی وحی یعنی اقرا بسمی ربک الذی خلق لے کے نازل ہوئے تھے، اور یہ ہی وہ فرشتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ معراج کی رات 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی تہیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آتے اور کبھی ایسے شخص کی شکل میں کہ جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال انتہائی کالے ہوتے۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل، اصل صورت ایسی ہے کہ ایک بہت ہی عظیم و شان قوت والا فرشتہ کہ جن کے 600 گہرے سبز رنگ کے پر ہیں، جس میں سے ہر پر پورے کے پورے افق پر چھایا ہوا ہے، اور ہر ایک پر میں سے موتی، زمرد، یاقوت اور جواہرات جیسی اشیاء جھڑ رہی ہوتی ہیں، اور جن کی حقیقت سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا۔ اس فرشتے کو مکہ میں دیکھنے والے واقعے کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں اعتکاف کے بعد وادی میں اترا اور چلا جا رہا تھا کہ میں نے ایک آواز سنی۔ میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ مجھے پھر وہ آواز سنائی دی اور میں نے پھر دیکھا، اور جب تیسری مرتبہ آواز سنائی دی تو میں نے سر اوپر اٹھا کے دیکھا تو اسی فرشتے کو زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا کہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا اور گھر آنے تک کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کر دی، اور اس موقع پر پھر سورہ مدثر کی وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ اور آگاہ کر دے۔ اور دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے والے واقعے کے بارے میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، لیکن جبرائیل اور ایک اور فرشتے کے متعلق مسند احمد میں ایک واقعہ درج ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی آئے اور کہا کہ ہم آپ سے 5 سوالات کریں گے، اور اگر آپ ہمیں ان کے جوابات دے دیں تو ہم آپ کو پہچان لیں گے اور آپ کو ریکگنائز کر لیں گے کہ آپ ہی نبی ہیں، اور پھر ہم آپ کی اتباع بھی کریں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد بھی لیا تھا۔ ان یہودیوں کا چوتھا سوال یہ تھا کہ یہ رعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رعد اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمے بادل ہیں، اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے کہ جس کے ساتھ وہ ان بادلوں کو چلاتا چلا جاتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے انہیں چلانے کا حکم دیا ہوتا ہے۔ یہودیوں نے کہا یہ آواز کیا ہے کہ جو اس کی سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اور پھر انہوں نے اپنا 5واں سوال کیا کہ ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے،
کہ جو اس کے پاس وحی لے کر آتا ہے، آپ کا ساتھی فرشتہ کون ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا ساتھی فرشتہ جبرائیل ہے۔ اور جب یہودیوں نے جبرائیل علیہ السلام کا نام سنا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جبرائیل، یہ فرشتہ تو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، یہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔ ہاں، اگر آپ میکائیل کہتے کہ جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ اور پھر اسی پر وہ سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئی تھی کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ پر اللہ کا پیغام اتارا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ اب میں فرشتوں اور ان کی سرت کے بارے میں بات کروں گا۔ اب زیادہ تر انسان فرشتوں کے متعلق سوچتے تو وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی صورت، اور شاید اسی وجہ سے جب عزیز مصر کی بیوی اور محفل میں آنے والی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ لی، سورہ یوسف کے مطابق ان کی زبان سے یہ نکلا کہ ماشاء اللہ، یہ انسان نہیں بلکہ کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ لیکن تمام فرشتے ایسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو منکر نکیر کا چہرہ یاد ہے کہ سیاہ رنگت اور نیلی آنکھیں، یا پھر زبانیاں، آگ کے گڑھے میں بہت سارے پر، یا پھر پہلے آسمان پر رقیہ پر موجود وہ فرشتہ کہ جس کا آدھا جسم برف کا ہے اور آدھا جسم آگ کا بنا ہوا ہے، یا پھر تیسرے آسمان کیدوم پر 70,000 سروں والا وہ فرشتہ کہ جس کے 70,000 منہ ہیں اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں۔ ذرا ان مناظر کو اپنے تصور میں لائیں۔ میرا نہیں خیال کہ 70,000 سر امیجن کر کے آپ کا دل دہلے بغیر رہ بھی سکے گا۔ قرآن پاک میں فرشتوں کی ایک ڈسکرپشن بتائی گئی ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں۔ سورہ فاطر کی پہلی آیات میں 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے فرشتوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر شادی شدہ نوجوان تھا اور مسجد نبوی میں سویا کرتا تھا، اور میں دیکھتا کہ جو شخص بھی کوئی خواب دیکھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو ایک دن میں نے سوچا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک مجھ میں کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا، تاکہ میں بھی باقی لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھ سکوں۔ ابن عمر کہتے ہیں، پھر میں سویا اور میں نے 2 فرشتے دیکھے جو میرے پاس آئے اور وہ مجھے لے کر چلے، اور پھر ان کے ساتھ ایک تیسرا فرشتہ بھی آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا، ڈرو نہیں، تم نیک آدمی ہو۔ اور پھر یہ حدیث آگے چلتی ہے، لیکن کیا وجہ کہ فرشتے نے انہیں نہ ڈرنے کا کہہ کر تسلی دی، بلکہ بائبل میں اکثر مقامات پر جہاں فرشتے کی بات چیت کا تذکرہ آتا ہے، وہ مقام ہمیشہ ڈرو نہیں سے شروع ہوتا ہے، فیئر ناٹ۔ 7ویں صدی کے اسکالر محمد بن مسلم برق نامی ایک فرشتے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے 4 منہ ہیں، ایک منہ ہے انسان جیسا، ایک منہ بیل جیسا، ایک منہ شیر جیسا اور ایک منہ گدھ جیسا، اور جب وہ دم ہلاتا ہے تو بجلی کڑکتی ہے۔ اب ذرا ان 4 جانوروں سر والے فرشتے کو امیجن کریں کہ اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ اسے آسانی سے برداشت کر پائیں گے۔ انجیل میں 4 قسم کے فرشتوں کی بڑی ڈیٹیل ڈسکرپشن ملتی ہے۔ پہلی قسم ہے چرابمس۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو انجیل کے مطابق ہائبرڈ قسم کی چھوی رکھتے ہیں۔ مثلاً بائبل میں ان کے 4 پر بتائے گئے ہیں، جن میں سے 2 پر ان کے جسم کو چھپاتے ہیں اور 2 پر ان کی اڑان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ملکمس، کہ جو ہبرو لفظ ملک سے نکلا ہے، کہ یعنی پیغام لانے والے، اور بائبل کے مطابق دیکھنے میں یہ انسانوں کے سب سے زیادہ مماثلت رکھنے والے فرشتے ہیں۔
یعنی کہ انسان کی صورت میں آنا جانا وغیرہ۔ تیسری قسم ہے سرافیمس، اور ان کا ذکر بک آف ایزائیا میں ہے، جن کے مطابق ان کے 6 پر ہوتے ہیں، جس میں سے 2 پر اڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 2 پر اپنے سر کو چھپانے کے لیے اور 2 پر اپنے پیروں کو چھپانے کے لیے۔ اور اگر آپ کبھی ترکی گئے ہو اور آپ نے آیا صوفیہ وزٹ کیا ہو تو آیا صوفیہ کی چھت پر بنی ہوئی تصویر دراصل سرافیمس ہی کی ہے۔ اور بائبل کے مطابق چوتھی قسم اوفاممس ہے، جو شاید سب سے زیادہ عجیب شکل کے فرشتے ہیں، آسمان میں اڑتے ہوئے سونے کے پہیوں جیسے فرشتے، جن کے باہر کئی آنکھیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ مشکوٰۃ اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں تھوڑا شک ہے، لہٰذا اس میں 8 ایسے فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو پہاڑی بکروں کی شکل میں ہیں اور جن کے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان اتنی لمبائی ہے کہ جتنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ میں آپ کو فرشتوں کی 2 ایسی اقسام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ایک بہت ہی پراسرار آرڈر یا درجے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر سورہ غافر میں ہے۔ عرش کو اٹھانے والے اور جو ان کے آس پاس ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جن کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے کان سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کا معلوم ہے کہ جب ہمارا رب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اس کے قریب والے فرشتے بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ایسے ایک ایک کر کے وہ تسبیح نچلے آسمانوں تک آتی ہے، یہاں تک کہ دنیا کے آسمان میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ پھر عرش کے قریب رہنے والے فرشتے ان عرش اٹھانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ سو وہ ان کو خبر دیتے ہیں، اور پھر اوپر کے آسمان والے نچلے آسمان والوں کو خبر دیتے ہیں، اور ایسے ایک ایک کر کے خبر نیچے تک آتی ہے، یہاں تک کہ وہ خبر دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پھر جنات اس خبر کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ فیصلہ کرنا ان فرشتوں کو ایسے سنائی دیتا ہے جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر کو چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور ان فرشتوں کے دلوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور اس سے وہ اپنے پر پھڑ پھڑانے لگتے ہیں۔ اور عرش کو اٹھانے والوں کے آس پاس یہ کون سے فرشتے ہیں، ان کا ذکر مجھے قرآن پاک میں 4 مختلف مقامات پر ملا ہے جہاں انہیں مقربون کا نام دیا گیا ہے، یعنی قریب رہنے والے مقرب فرشتے۔ سورہ مطففین، سورہ نساء، سورہ غافر اور سورہ حامیم سجدہ۔ بلکہ سورہ حامیم سجدہ کے مطابق مقربون عرش اٹھانے والوں سے مختلف آرڈر یا مختلف درجے کے فرشتے ہیں جو ہر وقت سبحان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورہ مطففین کے مطابق یہی وہ مقربون ہیں جو عرش کے قریب موجود علیین کو دیکھ رہے ہیں۔ علیین کی جس کا مطلب بلندیوں کی بھی بلندیاں ہیں، جو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جہاں نیکوں کی روح اور ان کے نامۂ اعمال محفوظ کیے جاتے ہیں، اور مقربون ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہیں۔ یہی وہ مقربون ہیں کہ جن کے بارے میں خواجہ میر درد نے وہ مشہور شعر بھی لکھا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کاروبیاں۔ مقربون کاروبیاں حمد بیان کرنے والے فرشتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے 3500 سال پہلے آشوری لٹریچر کی اسٹڈی کے دوران ایک لفظ ملا، کارم، جو ایسی مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہر وقت تعریف بیان کرتی ہے، اور ان مقربون یا کاروبیاں
کے متعلق بہت زیادہ تفصیل ایک 13ویں صدی میں لکھی جانے والی کتاب العجائب اوقرائب الموجودات اس کے اندر بھی ہے۔ وہ تفصیل کسی اور دن کے لیے 7ویں آسمان غریبہ سے لے کر عرش تک، ان دونوں کے درمیان عرش اٹھانے والوں فرشتوں اسرافیل اور مقربون کے علاوہ اور کون کون سے فرشتے ہیں، یہ ہمارے علم سے باہر کی بات ہے۔ اس سے آگے کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی 110ویں آیات کی تفسیر میں ہے کہ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا، اس میں ان چیزوں کا علم ہے جن سے اللہ نے اپنے بندوں کو مطلع کرنا چاہا، یعنی نشانیاں، ہدایت، اللہ کی رضامندی اور اس کی ناراضگی کے احکامات، ماضی اور مستقبل کی خبریں۔ ورنہ ان سب کے علاوہ اللہ کی وہ مقدس صفت ہے جنہیں نہ کوئی نبی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ خود سے انہیں معلوم فرما دے۔ فرشتے حقیقت میں دیکھنے میں کیسے ہیں؟ سچ کہوں تو انسان اس کے لیے تیار نہیں ہے، ریڈی نہیں ہے۔ انسان کا دماغ شاید اسے قبول نہ کر پائے، اسے سمجھ نہ پائے، وہ خوف زدہ ہو جائے، گھبرا جائے۔ فرشتے رب ذوالجلال کی طاقتور بہترین مخلوقات میں سے ایک ہیں جنہیں سائنس کبھی بھی سمجھ نہیں سکتی، اور اسی لیے فرشتوں پر مبنی اس پورے چیپٹر میں سائنس کے ریفرنس مجھے بے بس نظر آئے۔ لیکن میں آپ کو ایک سائنٹیفک فیکٹ ضرور بتاتا ہوں کہ 1964 میں بیرکان کانفرنس کے دوران ایک رشین سائنٹسٹ نکولائی کرداشف نے بڑا دلچسپ ایک پیمانہ پیش کیا تھا، ایک تھیوری پیش کی تھی انسان کی اہمیت، اور اگر کائنات کے انسان کے مقابلے اگر کوئی اور مخلوق موجود ہے تو اس کی اہمیت کا پیمانہ اسے کرداشف اسکیل کہتے ہیں۔ اس پیمانے کے مطابق اگر کائنات میں اگر انسان کے علاوہ بھی کوئی مخلوق موجود ہے تو کامن سینس کی بات ہے یا تو وہ انسان سے کم ایڈوانسڈ ہوگی، یعنی بالکل بیسکس قسم کی، یا پھر انسان سے زیادہ ایڈوانسڈ ہوگی، اور اگر وہ مخلوق انسان سے زیادہ ایڈوانسڈ ہوئی تو نکولائی کرداشف کے حساب سے وہ 3 قسم کی ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم کی وہ اپنے سیارے کے ساری کی ساری انرجی کو استعمال کرنا جانتی ہوگی، اگر ایسا ہے تو وہ ٹائپ 1 مخلوق ہوگی، اور اس حساب سے دیکھا جائے تو انسان پورا ٹائپ 1 مخلوق بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہم اپنی زمین کی پوری انرجی کو استعمال کرنے سے صدیوں دور ہیں۔ دوسری قسم کی وہ اپنے سیارے کے علاوہ اپنے سورج کی انرجی کو استعمال کرنا بھی جانتی ہوگی، اور اسے نکولائی نے ٹائپ 2 مخلوق کا نام دیا تھا۔ اور تیسری قسم وہ ہوگی جو نہ صرف اپنی زمین، نہ صرف اپنے سورج، بلکہ اپنی پوری کہکشاں کی انرجی کو استعمال کرنا، بلکہ اسے کنٹرول کرنا بھی جانتی ہوگی، اور وہ ٹائپ 3 مخلوق ہوگی، اور اس مخلوق کے استعمال میں اپنی کہکشاؤں کے تمام بلیک ہولز، وائٹ ہولز اور ورم ہولز بھی ہوں گے، اور تمہارے یعنی انسان کے ساتھ ان کی ٹیکنالوجی کی مثال ایسی ہوگی کہ جب ہم یعنی انسان کسی دور دراز کے سیارے پر کوئی سگنل بھیجنا چاہے تو ہمیں اس کام میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن اگر یہی کام ٹائپ 3 کی مخلوق کرے تو وہ اسے صرف اور صرف 3 سیکنڈ میں کر لے گی۔ اب کیونکہ نکولائی کرداشف کے نزدیک اس سے زیادہ ایڈوانسڈ مخلوق ممکن نہیں تھی، تو اس لیے اس نے ٹائپ 3 سے اوپر اپنی تھیوری پیش بھی نہیں کی، لیکن آج اس پیمانے میں مزید 2 اضافے ہو چکے ہیں۔ ایک ٹائپ 4 مخلوق بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مخلوق نہ صرف اپنی کہکشاں، اس کے وارم ہولز یعنی دروازوں اور شارٹ کٹس استعمال کرنا جانتی ہوگی، بلکہ ٹائپ 4 مخلوق اس پوری کائنات کے وارم ہولز کو استعمال کرنا جانتی ہوگی۔ اور پھر اس سے اوپر ایک اور ٹائپ ہے ٹائپ 5 مخلوق، جو نہ کہ صرف اس کائنات بلکہ اس کائنات کی پرے کی کائنات کی بھی رسائی رکھتی ہوگی، وہاں کی حقیقتوں کی بھی رسائی رکھتی ہوگی،
اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں نے آج آپ کو بہت سے فرشتوں اور اللہ کی طرف سے انہیں دی گئی صلاحیتوں کے متعلق بتایا۔ وہ فرشتے جو آسمانوں کے دروازوں کو کھول کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیات کی مبارکبادیں لے کر آیا کرتے تھے، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ کے پہلے آسمان رقیہ کے دروازوں تک، پھر وہاں سے دوسرے آسمان اسفلون تک، وہاں سے پھر تیسرے آسمان کیدوم تک، حالانکہ یہ تمام آسمان ایک دوسرے کے مقابلے پہ صحراؤں کے اندر پڑی ہوئی انگوٹھیوں کی طرح ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان غریبہ کے دروازوں پر دروازے کھلواتے لے کر چلے گئے۔ کیا آپ اللہ کی اس بے پناہ طاقتور مخلوق کی کسی کردشف اسکیل یا پھر کسی ہماری معمولی سمجھ کے مطابق بنائے گئے کسی الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم پر ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ یہ بات سوچتے ہوئے بھی شرمندگی ہو جائے۔ ہمارا دماغ فرشتوں کو دیکھنا کیلکولیٹ ہی نہیں کر پائے گا، بلکہ فرشتے تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں۔ اینتھروپولوجی یعنی انسان کی اسٹڈی کا ایک کانسیپٹ ہے۔ فرسٹ کانٹیکٹ یعنی کیا ہوگا جب دو مختلف جاندار اس طرح سے ملیں کہ انہیں پہلے سے ایک دوسرے کی موجودگی کا پتہ نہ ہو۔ اب میں آپ کو صرف چھوٹی سی ایک مثال دوں گا، ایک ریئل لائف ایگزامپل، کہ 1930 میں پاپوا نیو گنی کے لوگوں نے جب پہلی مرتبہ ایک سفید فام مسافر مچھلیے کو دیکھا تھا، وہ اتنے گھبرا گئے تھے کہ سب سے پہلے وہ اس کے جسم کو رگڑ رگڑ کر اس کی جلد کی سفیدی اتارنے لگ گئے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ یہ گورا شاید کسی بیماری سے گورا ہوا ہے یا اس کے جسم پر سفید مٹی لگی ہوئی ہے۔ وہ لوگ ایک گورا دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ انسان بڑا ہی کمزور دل ہے، یہ فرشتوں جیسی کسی قوت والی اور رعبدار مخلوق کو دیکھنا برداشت ہی نہیں کر پائے گا۔ اب میں آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل دیکھنے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سورہ نجم 5 سے 18 نمبر کی آیات میں ان آیات اور معراج کی احادیث کا مجتفف خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رکھا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کچھ عظیم الشان مشاہدات کیے تھے۔ چھٹویں آسمان دکنا کے جو سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا ہے، جہاں ایک عظیم الشان درخت سدرۃ المنتہا ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان دکنا اور شاخیں ساتویں آسمان غریبہ تک جاتی ہیں۔ ایک ایسا درخت جس پر سونے سے بنے ہوئے پروانے منڈلاتے رہتے ہیں اور دنیا کی کوئی مخلوق اس کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل کو دیکھا، اس حالت میں کہ ان کے گہرے سبز رنگ کے 600 پر تھے جنہوں نے تمام افق کو ڈھانپا ہوا تھا، اور ان کے عظیم الشان پروں سے موتی زمرد یاقوت جھڑ رہے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے جب جبرائیل علیہ السلام کو وارائے حجاب رب ذوالجلال کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اسی وقت سجدے میں گر پڑے تھے۔ اب صرف ایک لمحے کے لیے تصور کریں اس منظر کو۔ امیجن کریں کہ ایک عظیم الشان درخت جس کی جڑیں چھٹے اور شاخیں ساتویں آسمان میں ہوں، جس کے رنگوں کی، جس کی خوبصورتی کو دنیا کی کوئی مخلوق بیان نہ کر سکتی ہو، جس پر سونے کے بنے ہوئے پروانے منڈلا رہے ہوں، اور وہاں ایک عظیم الشان، ایک بزرگ فرشتہ ہمارے واحد معبود رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اپنی اس زندگی میں اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ خوبصورت منظر میں نے کبھی تصور نہیں کیا، اور اس لیے سورہ نجم کی 18ویں آیات میں آتا ہے کہ بے شک
اس نے اپنے رب ذوالجلال کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ اس چیپٹر کا میں اختتام ترمذی کی ایک بڑی پیاری حدیث سے کرتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے پاتے ہیں تو وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور جب بعد میں یہ فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا رب، وہ تیری تعریف اور بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر وہ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب، وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں یا رب، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے دور بھاگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب، وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایک گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو مجلس میں آپ کے ذکر کے لیے نہیں بلکہ اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ہم نشین بھی محروم نہیں رہ سکتے۔ تم گواہ رہو کہ میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا جو ان کے پاس اپنی ضرورت سے آیا تھا۔ اس کے آگے ہم جنات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔